بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے نواسۂ رسول، سبط بطول، فرزند حضرت علی اور زہرہ بطول، حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عاقل کے دل میں قدر میرے اس سخن کی ہے، عاقل کے دل میں قدر میرے اس سخن کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنجتن کی ہے، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے۔ سامعین، کائنات کا یہ پہلا جنازہ تھا جس کا اعلان نہ کرنے کی وصیت تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن روزے کی حالت میں تھے۔ افطار کے وقت جادہ نے وہ زہر دے کے دیا کہ آپ کے دودھ کے پیالے میں ملا کر حضرت امام حسن کو پیش کیا۔ امام نے اسے پیا تو فوراً محسوس کر لیا۔ جادہ سے امام نے فرمایا کہ تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے، خدا کی قسم تیری آرزو پوری نہ ہوگی، خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، کس طرح سے آل علی کو امت نے ستایا ہے، نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ، ہائے حسن ابن علی۔ مصرع ہے کہ پہلے زہر سے چھلنی کیا جگر کو، پھر دی مسلمانوں نے تیروں کی سلامی۔ سامعین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا، کس نے شہید کیا؟ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام علیہ السلام کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال قبضی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے ہو کر کٹ گئے، یعنی آنتوں کے ٹکڑے کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے، یعنی کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بے شک۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم ہے، یعنی حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ جس کی طرف میرا گمان ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔
اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے 5ویں ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 28 سفر، لیکن زیادہ 28 سفر کا پہ اتفاق ہے، اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو، آپ کو عنقریب حضور اور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت قاسم الطاہر اور حضرت حمزہ و جعفر کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برادر عزیز، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی مخلوق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانع ہوگی، اگر وہ ایسا کریں گے تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین نے حسب وصیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے۔ لیکن مروان مانع ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشائے بطول بقیع شریعت میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جادہ بنت اشس ابن قیس کی طرف کی ہے، اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خوانی باغوائے یزید ہوئی ہے، اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس تمام میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کے کہ روایت کے مطابق کوئی سند نہیں ہے، اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعہ یا معتمد حوالہ کے لکھ دیا ہے، یہ خبر واقعات کے لحاظ سے بھی ناقابل اطمینان و معلوم ہوتی ہے۔ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بعد میں ویسی تحقیق ہو، خاص کر جب کہ واقعہ اتنا عام ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر غیر کو تو کیا ہوتی، خود حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کسی کا نام لیتے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا،
تو اب زیادہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یا امامین کے صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخری حیات تک زیادہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کا قتل یا انہیں جس طریقے سے شہید کیا گیا، یہ بات تو واضح ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، اور زہر دینے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ اہل بیت پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور حضرت امام کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ اللہ پاک حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔